والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قابل قدر علماء کرام حفظهم اللہ اور قابل افتخار نوجوانان جماعت اہل حدیث ہمارے بیچ میں بہت سے علماء کرام ہمارے اجلاء تشریف فرما ہیں. بہرحال یہ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم ان اجلاء علماء کرام سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے اس پروگرام کے مرتبین نے کہا تھا کہ آپ علماء حق کے احترام، ان کے مقام، ان کی حیثیت اور ان کی افادیت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. تو میرے نوجوانوں، اولین مخاطب تم لوگ ہو میرے، کیونکہ تمہارے علاوہ تقریباً یہاں جتنے ہیں اور تمہارے بیچ میں بھی جو نوجوان علماء کرام ہیں وہ غالباً میرے مخاطب، اولین مخاطب وہ نہیں ہیں، کیونکہ مجھے انہی کے بارے میں بات کرنی. کل ہی غالباً میری سماعت سے ایک قول گزرا جو میرے لیے بہت ہی انوکھا اور قابل قدر قول تھا. وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اسی ضمن میں ایک قول ہے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا، جو سید المحدثین امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ. فهو يقول ارفع الناس عند الله مقاما الذين هم بين الله عز وجل وبين عباده، ثم قال هم الانبیاء والعلماء. سب سے پہلے ہم آیت کریمہ کی طرف رخ کرتے ہیں. انہوں نے جو تعبیر بیان کی آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے، وہ تو آپ سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، نوجوانان بھی موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت، فرما برداری، انقیاد، تابعداری اختیار کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری بجا لاؤ.
تمام مفسرین نے اولو الامر کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے حکام کو، امراء کو، لیکن ہندوستان کے پس منظر میں جہاں مسلم مملکت نہیں ہے، ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ کس کی حکومت ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے کہا مسلم ممالک میں یا بقول آخر اسلامی ممالک میں اگر مومنین، مسلمین، حکام اور ذمہ داران ہیں، ان کی باتیں من وعن تسلیم کرنا ہے۔ کب؟ جب وہ اولو الامر علماء کی طرف رجوع کرتے ہوں اور ان کو رجوع کرنا پڑے گا اپنی حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے۔ لیکن غیر اسلامی ممالک میں، ہندوستان جیسی صورتحال میں، انہوں نے تفسیر میں کہا کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ ذرا انداز لگائیے آپ کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، اور اسی کے پس منظر میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے قول کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کائنات ارضی میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے، قدر و مرتبت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے نزدیک کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہیں، اور نبوت کا سلسلہ جب تک رہا، انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم جب تک دنیا میں تشریف لاتے رہے، تب تک وہی اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ تھے، معرفت رب کی کرانے کے اعتبار سے، رب کے حوالے سے، رب ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے جو ان کا معبود حقیقی ہے، اس کے تعارف کے لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے۔ یہ رابطہ تھے اللہ اور بندوں کے درمیان۔ اس رشتے کو کتنا مضبوط سے مضبوط تر کیا جا سکتا ہے، وہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کرنے والے تھے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرانے والے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، اور ان کی موجودگی میں ان کی تمام امت کے افراد ان انبیاء اور رسول کے محتاج تھے اللہ کا تعارف حاصل کرنے۔ لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، کہ نبوت کا سلسلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو اب جو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہے وہ علماء ہیں، اور یہ علماء کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث ہمیں علماء کو نہیں بنایا بلکہ معاشر الانبیاء کا وارث بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا العلماء ورثتی، نہیں کہا کہ علماء میرے وارث سے، نہیں کہا بلکہ کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور واسطہ پیدا کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء کرام ہیں۔
علماء حق ہیں، علماء خیر ہیں، اور میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام علماء کو علماء خیر بنائے، علماء حق بنائے، کیونکہ ہم اتنے بڑے ذمہ دار بنے ہیں بقول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، وراثت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس چیز کی ہوتی ہے دنیا میں، لیکن علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا نہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وارث قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اور خاص طور پہ یہ علماء کرام، میرے نوجوانوں، میرے غیور نوجوانوں، اور وہ نوجوانوں جن پر ہم اور ہمارے علماء فخر کرتے ہیں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے بلند درجہ اور مقام ان کا ہے جو رب کے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ تھے، اور وہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، اور ان کے بعد اگر یہ مقام اور درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ورثۃ الانبیاء کو حاصل ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح طور پہ فرمایا، وہم الانبیاء والعلماء۔ اور یہ علماء جو آپ کے سامنے ہیں، جن میں نوجوان بھی ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، میرے دوست اور میرے بزرگوں، تمہیں میں یہ بتاؤں کہ یہ علماء کرام حفظہم اللہ ورعاہم اللہ، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ انتہائی مشکل ترین، سخت ترین حالات میں علم حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ علماء کرام جتنے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس حصول علم کے لیے اپنے آپ کو اپنے والدین سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں سے، اپنے بستی والوں اور اپنے سارے رشتہ داروں سے الگ کر کے مہینوں نہیں برسوں علم حاصل کیا ہے۔ اور میں اپنی بات بتاؤں، اور میرے ساتھ اور بھی جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے کلاس فیلو بھی رہے، ہم عصر بھی رہے، ہم نے جن حالات میں علم حاصل کیا ہے، اور وہ سارے علماء کے وہی حالات، پہلے بہت زیادہ حالات خوشگوار نہیں تھے، مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بڑے مشکل حالات میں ان علماء کرام نے، اور میں اپنی بتا رہا ہوں، میں نے علم حاصل کیا۔ ہمیں خرچ کے لیے ہفتے میں 1972 کی بات بتا رہا ہوں میں، ہمیں خرچ کے لیے ملتے تھے ہفتے میں 2 روپے، اور یہ حال ہم میں سے سب کا تھا۔ کھانا جیسے مدارس میں الحمدللہ ملتا ہے، کھانے کا یہ معیار نہیں تھا جو آج ہے ہم لوگوں کے دور میں، لیکن ہم لوگوں نے حصول علم کے لیے کبھی اپنے گھروں میں یا مدرسے کے ذمہ داران تک یہ شکایت نہیں پہنچائی کہ کھانا ایسا ہے۔ تو تم لوگ نوجوانوں اپنے گھروں میں رہ کر، آج سوشل میڈیا سے تم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، جو قطعاً تمہارا عمل مناسب نہیں ہے۔ علم حاصل اگر کر رہے ہو تو ان علماء سے علم حاصل کرو جنہوں نے ایسے حالات میں علم حاصل کیا ہے
اور وہ سب کچھ گوارا کیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ان علماء کو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان رابطہ ہیں، رب کی معرفت کرانے کے اعتبار سے، رب کے دین کو سمجھانے کے اعتبار سے، رب کی شریعت کو سمجھانے کے اعتبار سے، کتاب و سنت کو منہج سلف کی بنیاد پر سمجھانے کے اعتبار سے، ان علماء کو تم اس اعتبار سے یاد کرو کہ کن مشکل مراحل میں انہوں نے علم کا حصول کیا ہے اور کیا 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 ہے، جب جا کر تمہارے سامنے یہ علماء خیر جو الحمدللہ یہ سب ہیں، یہ تمہیں دستیاب ہوئے، نصیب ہوئے۔ اور ان علماء کی باتوں کو جو انہوں نے برسوں گزار کر حاصل کیا ہے، 8 سال، 10 سال، 12 سال، خیش و اقارب سے جدا، والدین سے جدا، بہن بھائیوں سے جدا، دوست و احباب سے جدا، اہل بستی سے جدا، علاقے سے جدا ہو کر علم حاصل کر کے تمہارے سامنے علماء کی حیثیت سے تمہیں دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ صرف اس مقام کو تم لوگ نوجوان سمجھنے لگو تو ان علماء کی قدر کرنے لگو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح بریلوی غیر شرعی اعتبار سے، غیر معتمد اعتبار سے اپنے ان کے جو علماء ہیں جن کے پاس وہ علم حق نہیں ہے جو اللہ نے تمہارے علماء کو دے رکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی طرح اپنے سروں پر بٹھاؤ ان علماء کو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جن کے دین کی، مذہب کی، جن کے دھرم کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ اپنے ان کے جو عالم ہیں جن کو آپ پنڈت کہتے ہیں، ان پنڈتوں کا کیا مقام ان کے دل و دماغ میں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے علماء کو وہ مقام دو، لیکن علماء کے 1 سال کی اگر تم قدر کرنے لگو، جو سال انہوں نے گزارا ہے، تو واللہ العظیم علماء کی قدر میں تمہارے اضافہ ہو جائے گا، علماء کے احترام میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ وہ علماء ہیں جو خالص کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے عالم بنے اور منہج سلف کی بنیاد پر علم حاصل کر کے عالم بنے ہیں میرے دوست اور میرے بزرگوں۔ اس لیے علماء کی قدر کرنا سیکھو اور اپنے سارے مسائل، اپنے ساری معلومات ان علماء سے حاصل کرو اور ان علماء کو اللہ اور تمہارے درمیان ایک رابطہ سمجھو، جو مقام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ان کی امتوں کے درمیان تھا، آج وہی مقام اور مرتبہ تمہارے لیے ان علماء کا ہے، جن علماء نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ 8 سال ایک مدرسے میں، 2 سال ایک مدرسے میں، 4 سال ایک جامعہ میں ایسا علم حاصل کر کے مجھ جیسا ناقص العلم تمہارے سامنے آج موجود ہے، اور یہی حال ان سارے علماء کا ہے۔ یہ کتاب و سنت کی باتیں تمہیں بتانے والے ہیں، تمہیں راہ حق دکھانے والے ہیں، تمہارے اندر اللہ کی معرفت کا جذبہ پیدا کرنے والے ہیں، تمہیں اپنے رب سے قریب کرنے والے ہیں۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، علم کا اور ان علماء کا وہ مقام ہے جس مقام کو تم لوگوں نے یا تو سمجھا نہیں یا سمجھا ہے تو اس کی قدر نہیں کی۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نوجوانوں ان علماء کو اپنے ساتھ شاہد قرار دیا ہے، اور کیا کہا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ وہ شہادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی خود دی ہے، اپنے آپ کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو بھی تیسرے درجے میں رکھا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ تم ہمیں اپنے سروں پر بٹھاؤ، ہم نہیں کہتے کہ تم ہماری جوتیاں سیدھی کرو،
ہم نہیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ کوئی عالم نہیں کہتا اور بجا بھی نہیں ہے کہ وہ کہے، لیکن ان کے مقام کو سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان وہ رابطہ ہیں، وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں، وہ کنیکشن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مقام دیا تھا۔ انبیاء کا درجہ تو نہیں پا سکتے، لیکن ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں۔ میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، تو نے جو وراثت الانبیاء کا درجہ جو ہمیں دیا ہے، میرے مولا اس کا حق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جہاں میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان علماء کا مقام سمجھو، ان کی قدر و منزلت سمجھو، وہیں میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس نیابت کے حق کو، نیابت ورثۃ الانبیاء کے حق کو کما حقہ ادا کرنے والے بنے، اور ہم سے کبھی ایسی کوتاہی، ہم سے کبھی ایسی کوئی لغزش جو ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہو، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ ایک بات بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ نوجوان یا ہمارے نوجوان علماء کو اپنے طور پہ درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور علماء کو اپنے پیمانہ انصاف میں، اپنے وضع کردہ پیمانہ انصاف یا ترازو انصاف میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو علماء کی ناقدری ہے۔ اس بات سے آپ لوگ باخبر ہو جائیں، علماء کو اپنے میزان اعتدال میں کبھی نہ تولیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے نا، اس کو آپ کسی میزان سے تول نہیں سکتے۔ آپ اپنے میزان اعتدال میں علماء کو نہ تولیں، اس کا خیال رکھیں آئندہ، کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، ان سے چوک ہو سکتی ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے کوئی ایسی آپ کو غالباً تکلیف ہو سکتی ہے جس سے آپ ناراض ہوں، علماء کی ناقدری کرنا شروع کر دیں، علماء کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، علماء کے تعلق سے بیجا القاب آپ کی زبانوں پر آنے لگیں۔ اللہ کے واسطے اس سے بچیں، کیونکہ یہ علماء فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ہی کی طرح انسان ہیں، جیسے آپ کھاتے پیتے پلتے بڑھتے ہیں، ویسے یہ علماء کا بھی معاملہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دے رکھا ہے، کتاب و سنت کے علم سے ان کو آراستہ کیا ہے، اس کی قدر کریں۔ اور ایک بات، آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ہم علماء کرام کا جو منہج ہے، ہمارے اسلاف کا منہج ہے۔ یہ جتنے علماء تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سلف صالحین کے منہج پر قائم بھی ہیں اور اس کے داعی بھی ہیں، اور اسی عقیدے اور اسی منہج کو ہم اپنے لیے، تم سب اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم منہج سلف کے داعی بھی ہیں، منہج سلف کے پر عامل بھی ہیں، اور منہج سلف پر قائم بھی ہیں، اور منہج سلف کو زندہ رکھنے والے بھی ہیں، اور منہج سلف کی بات بھی کرنے والے ہیں، اور منہج سلف پر فخر کرنے والے بھی ہیں۔ ان علماء کے اندر اگر غیر منہج سلف کی کوئی بھی بات تمہارے اندر نظر آتی ہو، تم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے، بڑے طالب علم کے انداز میں ان سے بات کر سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی بھی ہو ان علماء کرام میں یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، آپ ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، ہم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم علماء کرام میں کوئی بھی ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ورثۃ الانبیاء کی
قدر کرنے والا ہمیں بنائے۔ مولا کریم ہم اپنے علماء کے قدرداں بنیں، ان کا احترام کرنے والے بنیں، ادب اور لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس امانت سے مالا مال کیا ہے اس امانت کو حاصل کرنے والے بنیں، اور اپنے علماء ہی سے علم حاصل کرنے والے بنو، علماء سے ہی جڑے رہو، اور علماء سے نہ جڑنا تم لوگوں کی ناکامی کی بنیاد بنے گا، کیونکہ جو قومیں اپنے انبیاء سے نہ جڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم نہ کر پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح تم نوجوان بھی علماء سے اگر اپنے ناطے کو مضبوط نہیں کرو گے، اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرو گے، اور ان کی ناقدری پر آمادہ رہو گے، تو عین ممکن ہے کہ یہ علماء کی ناقدری تمہاری ناکامی کا باعث بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ علماء آپ کے لیے مغتنمات میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور فضل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سے خوب منہج سلف سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یہ علماء جو اللہ اور ہمارے درمیان رابطہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے ذریعے اس رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔